بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر امام سے جڑے کچھ قصے۔ 1970 میں تقریباً 150 اسماعیلی جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے وینکوور کینیڈا کے جنوبی حصے میں آباد ہوئے۔ انہوں نے جماعت خانے کے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پہ لیا اور برکت علی نے مکھی کے فرائض انجام دیے۔ کینیڈا میں کوئی کونسل موجود نہ تھی۔ بنگلوں کا ایک ہی مالا جماعت خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک میکسیکن گارڈ کو اس جماعت خانے کی دیکھ بھال کے لیے رکھا جو آدھی رات میں کچن میں کافی بھی تیار کرتا تھا۔ اسماعیلی خاص کر کے صبح کے جماعت خانے میں بہت پابند تھے۔ ایک دفعہ آدھی رات کو بجلی کا سوئچ فیوز ہو گیا جو کہ جماعت خانہ کے مین ڈور کے پیچھے ہی تھا۔ گارڈ کو فیوز ٹھیک کرنا آتا تھا، اسی لیے مکھی برکت علی نے اس کو لیا اور پہلے فلور پہ گیا اور دروازہ کھولا۔ گارڈ نے فیوز ٹھیک کر دیا، لیکن وہ انتہائی حیران ہو گیا جب اس نے پہلی مرتبہ جماعت خانے کا اندرونی حصہ دیکھا۔ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز اس کو امام علیہ السلام کی تصویر لگی۔ وہ تصویر کے پاس آیا اور قریب سے دیکھنے لگا اور اس نے پوچھا، برکت علی یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے روحانی باپ ہے۔ اس نے دوبارہ تصویر کو قریب سے دیکھا اور کہا، کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ برکت علی نے کہا، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ گارڈ اور مکھی سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ گارڈ نے ایک دفعہ پھر پوچھا، کیا تم واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے روحانی باپ ہے؟ مکھی نے اس دفعہ اس کو تسلی بخش جواب دیا اور کہا کہ وہ تصویر میرے روحانی والد کی ہے اور کسی کی نہیں۔ گارڈ نے کہا، اگر وہ تمہارا روحانی باپ ہے تو یہ وہی انسان ہے جو روز 4 بجنے سے کچھ منٹ پہلے یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ کافی بناتا ہے۔ میں اور یہ دونوں کچن میں ایک ساتھ کافی بناتے ہیں۔ یہ مجھے اس کو تیار کرنے میں میری مدد کرتا ہے اور یہ دروازہ کھولے بغیر عبادت گاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر یہ تمہارا روحانی باپ ہے تو میں سب کو چرچ میں یہ بات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ گارڈ پادری کو بتاتا، وہ اسی دن صبح میں 11 بجے انتقال کر گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امام علیہ السلام باطنی طور پر جماعت خانہ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ نزار نامی ایک شخص شکاگو میں جماعت خانے کی حاضری میں پابند تھا۔ وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار شروع کیا۔ بعد میں نزار نے اپنی انشورنس کمپنی چھوڑ کر صرف اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ وہ اتنا مشغول رہتا کہ ہفتے میں 1 سے 3 مرتبہ جماعت خانے کی حاضری میں چوک جاتا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 3 ماہ تک مسلسل جماعت خانے میں حاضر نہ ہو پایا۔ کاروباری دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے وہ 18 اکتوبر 2010 میں ٹورنٹو کینیڈا پہنچا۔ اس نے سنا کہ حاضر امام اس کے ہوٹل کے سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے عزم کیا کہ کسی طرح اس کو امام کے چہرے کی جھلک نظر آ جائے۔ وہ ان اسماعیلیوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا جو امام کے دیدار کے منتظر تھے۔ چند لمحوں کے بعد امام علیہ السلام نیچے آ گئے اور جب اس کو دیکھا تو فرمایا، نزار کیسے ہو؟ تم روزانہ جماعت خانہ آیا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ تم پچھلے 3 ماہ سے مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ خانہ ودان۔ امام کے الفاظ نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ ایک بار پھر جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو گیا۔ 7 نومبر 1991 کو تقریباً 12 سال کے ایک چھوٹے سے بچے نے مہمانی کی پلیٹ کلفٹن جماعت خانہ کراچی میں مولانا حاضر امام کے سامنے بائیں ہاتھ سے پیش کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پلیٹ دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ لڑکا جھکی نظروں سے خاموش رہا۔ امام علیہ السلام نے دہرایا، لیکن لڑکے نے دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا۔
جب امام علیہ السلام نے اسے تیسری دفعہ فرمایا کہ وہ پلیٹ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے، لڑکا رو پڑا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مولا میرا دایاں ہاتھ فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کام نہیں کر رہا؟ میری طرف دیکھو اور اپنا دایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش کرو۔ اچانک اس کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی اور پھر پورا دایاں ہاتھ یہ 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر ہی ہو گیا، اور پھر لڑکے نے پلیٹ کو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے دعا سیج نوازا اور اس کا علاج جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی نے خصوصی طور پر سندھ پاکستان کا 1960 میں ایک دورہ کیا۔ داڑو میں مکھی فیروز علی اعتمادی دیوسی محمد نے سڑکوں میں برف کے رنگ برنگے بلاکس بچھوائے۔ امام علیہ السلام ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے 6 اکتوبر 1960 میں تقریباً 4 بجے کے قریب داڑو پہنچے اور پھر کار میں بیٹھ گئے۔ یہ کار جماعت خانہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ امام علیہ السلام ان رنگ برنگے آئس بلاکس کو دیکھ کر، جو کہ روڈوں پر بچھے ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے اور فرمایا، واہ کیا شاندار منظر ہے۔ ان آئس بلاکس کو دیکھ کر مجھے ڈائمنڈ جبلی کا موقع یاد آ گیا۔ 10 مارچ 1946 میں یہ میرے دادا جان کی ڈائمنڈ جبلی کا موقع تھا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائمنڈ جبلی 10 مارچ 1946 میں حاضر امام کی عمر صرف 10 سال تھی اور وہ امام سلطان محمد شاہ سے ہزاروں میل کی دوری پہ پیرس میں تھے۔ امام سلطان محمد شاہ کا نور حاضر امام میں موجود ہے، جس کی یاد دہانی اس 6 اکتوبر 1960 کے واقعے سے دوبارہ ہوتی ہے کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا، ان آئس بلاکس کو دیکھ کے مجھے میرے دادا جان کی ڈائمنڈ جبلی کا موقع یاد آ گیا۔ اس کا مطلب کہ جب وہ امام سلطان محمد شاہ کے جامع میں تھے، اسی طرح کے آئس بلاکس ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر استعمال ہوئے۔ تمام آئمہ بلا شبہ مولا مرتضیٰ علی کے نور سے ہیں۔ 1960 میں مولانا حاضر امام نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کھارادر اور گارڈن جماعت خانہ کراچی میں دیدار اور دیگر مذہبی رسومات کے کام انجام دیے۔ اس وقت مکھی قمرالدین مولو نوٹا کا دور چل رہا تھا، جو کہ گارڈن جماعت خانہ کے مکھی تھے اور دیدار میں امام علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن انگلش بولنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ کچھی میں بات کرتے رہے۔ 27 ستمبر 1960 میں جب امام علیہ السلام کا گارڈن جماعت خانہ کراچی میں آخری دیدار تھا، مکھی قمرالدین مولو نے امام علیہ السلام کو کہا کہ مولا میری خدمت میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا اور فرمایا، مکھی میں تمہاری زبردست خدمت سے بے انتہا خوش ہوں۔ مکھی رونے لگا اور کہا، مولا میری غلطیوں کو معاف کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مکھی تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہاری اس زبردست خدمت سے بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے آبا و اجداد میری جماعت کی 79 سالوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مکھی کے خاندان کی خدمات کامڑیا ساجن رحیم نوتو، جنہوں نے 1881 میں امام حسن علی شاہ کے دور میں خدمت کی اور 1960 تک مکھی قمرالدین مولو نوٹا تک تقریباً 79 سال کی خدمت 1960 تک ہوئے۔